چین کے ساتھ تجارت 5 سال میں 5,000 ارب کا فرق سامنے آ گیا۔ بندرگاہوں پر انڈر انوائسنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہ ہونا بڑی وجوہات، پاکستان کی معیشت کو بڑا دھچکا۔ تہلکہ خیز رپورٹ۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ملک کی بندرگاہوں پر انڈر انوائسنگ اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلا کی وجہ سے پچھلے 5 سالوں کے دوران چائنا کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں 5,500 ارب کا فرق سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان خامیوں کی وجہ سے کارگو مینیفیسٹ، ڈکلیریشنز اور ٹیکس اسسمنٹ کی ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں۔ وزارت دفاع کے ذرائع نے میری ٹائم سیکٹر کی اصلاحات پر ٹاسک فورس کی رپورٹ کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ملکی پورٹس کے آپریشنز دیگر ممالک کے ساتھ ڈیجیٹل ذرائع سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر غلط بیانی ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اطلاعات ہیں کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران چائنا کے ساتھ تجارت میں 5,500 ارب روپے کا فرق سامنے آیا ہے، کیونکہ کارگو مینیفیسٹ اور ڈکلیریشن میں ہیرا پھیری کے لیے ڈیجیٹل انٹیگریشن میں پائے جانے والے خلا کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ 5,500 ارب روپے کے اعداد و شمار کا تخمینہ جمع کردہ ڈیٹا سیمپلنگ کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ بندرگاہوں کے پروسیسز کو ڈیجیٹل نہ کرنے سے ٹیکسوں کی رقم کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی معاملات میں اشیاء کی کم قیمتیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ پروسیس ان اشیاء پر عام ہے جن پر ٹیکس زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ انفرادی کیسز ایسے ہیں جن میں کرپٹ مافیا انفرادی بنیادوں پر فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان میں غلط بیانی، ہارمونائز سسٹم، کوڈ میں ہیرا پھیری اور نظام میں انٹیگریشن کی عدم موجودگی شامل ہیں۔ ریونیو شارٹ فال اور چوری کے حوالے سے جن اہم ترین مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں سے ایک بندرگاہوں کے اندر اور FBR اور کسٹمز حکام کے ساتھ مطلوبہ ڈیجیٹل رابطہ کاری کا فقدان ہے۔ ٹاسک فورس کے مطابق موجودہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ICT کا بنیادی ڈھانچہ پرانا اور کلیدی کاروباروں اور سپورٹ فنکشنز کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن میں غلطیاں ہوتی ہیں، رپورٹنگ کمزور رہتی ہے اور پورٹ مینجمنٹ بنیادی کاروبار میں کم ہم آہنگ رہتی ہے۔ اس صورتحال سے ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بہترین اقدامات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 32 بنیادی پروسیسز میں سے 11 شعبے ایسے ہیں جو بندرگاہوں کے آپریشن کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اہم سمجھے جاتے ہیں، لیکن کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی کے معاملے میں بالترتیب صرف 4 اور 6 ڈیجیٹل ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ضروری 11 شعبوں میں ویسل اینڈ ٹریفک مینجمنٹ، کارگو اور کنٹینر مینجمنٹ، یارڈ اور گیٹ آپریشنز، ریسورس ایلوکیشن اینڈ مینجمنٹ، سیفٹی یا سیکیورٹی ایمرجنسی مینجمنٹ، ماحولیاتی نگرانی اور پائیداری، عملہ اور مسافروں کا انتظام، انفراسٹرکچر اور مینٹیننس، بلنگ انوائسنگ، فائنینشیل آپریشنز، کمیونیکیشنز اور اسٹیک ہولڈر تعاون اور ڈیٹا اینڈ انالیسس شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے معاملے میں درآمد کے وقت اصل مقام بتانا اور سامان ظاہر کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیرونی رابطے کی عدم دستیابی اور مسائل کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی، جعلی انوائسنگ، غلط ڈکلیریشن، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، اسمگلنگ اور گرین چینل کے غلط استعمال کا باعث بنتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ کم تخمینہ لگانے یا حد سے زیادہ تخمینہ لگائے جانے کے باعث یہ پتہ نہیں چلتا کہ اصل ٹیکس کتنا ہے اور کتنا ٹیکس ریفنڈ کیا جانا ہے۔ ذرائع نے فرضی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ کاربن اسٹیل پائپ کی درآمد، جس کی اصل قیمت $0.9 فی کلو گرام ہے، لیکن اس کا تخمینہ $0.69 فی گرام لگایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 500 ٹن کھیپ پر 2 کروڑ روپے کی انڈر انوائسنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونائز سسٹم کے کوڈز میں ہیرا پھیری اور سسٹمز کی پروویژنز کی کمی کے نتیجے میں ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ مثلا پسینے کی بو دور کرنے والے اسپرے کی اصل قیمت اگر $4.6 فی کلو گرام ہے تو انڈر انوائسنگ ہو سکتی ہے۔ یہاں ہارمونائز کوڈز میں ہیرا پھیری یا سسٹم اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس اسپرے کو کسی اور کیٹیگری میں شامل کیے جانے کا احتمال ہے۔ اس صورتحال کا تخمینہ یہ نکلے گا کہ تجزیے میں اصل رقم سامنے نہیں آئے گی اور ٹیکس چوری ہو سکتی ہے۔ ویب بیسڈ ون کسٹم سے مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو درآمدی اور برآمدی سامان کی ڈکلیریشن اور کلیئرنس کا کام کرنے والا کمپیوٹرائز نظام ہے۔ تاہم ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ فرسودہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کانفیگریشن کے ساتھ ایک پرانا نظام ہے، حتیٰ کہ اسکینرز کو بھی اپریزمنٹ سسٹم میں ڈیجیٹل تقاضوں کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسپیکشن کا نظام بھی سینٹرل سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہے، لہٰذا غلطیوں، ہیرا پھیری اور تاخیر کا امکان رہتا ہے۔ پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے مالی لین دین بھی ڈیجیٹل بنیادوں پر نہیں کیا جاتا ہے، جس سے غلطیاں اور اندازاً کھربوں کا ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ڈومینز میں بہت سے مسائل سرمایہ کاروں کے اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آمدنی میں اضافے کے امکانات کو کم اور ٹیکس وصولی کو روکتے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ ہاتھ سے کام کرنے اور تکنیکی کنٹرول کی عدم موجودگی سے ہونے والے نقصانات کا مجموعی تخمینہ لگانا بھی مشکل کام ہے۔